الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ان کے بعد ہم نے رسولوں کو پے در پے بیک ٹو بیک بھیجا، اور وآتینا، اور ہم نے دیا عیسیٰ، پہلی بار حضرت عیسیٰ کا نام قرآن میں آ رہا ہے، وآتینا، اور ہم نے دیا کسے؟ عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا مقام کیا ہے؟ یہ رسول ہیں، اور میں نے آپ کو کہا 5 بڑے رسول ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑے رسول کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد کن کا مقام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کے بعد کن کا مقام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کے بعد کن کا مقام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور پھر کن کا مقام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ حضور حبیب اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، آدم علیہ السلام صفی اللہ، نوح علیہ السلام نجی اللہ، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ روح اللہ، اللہ کی روح۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ جو لفظ ہے یہ آ کر سریانی زبان ہے۔ کیا زبان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی زبان عبرانی۔ کیا زبان؟ عبرانی۔ ان کی زبان کیا ہے؟ سریانی زبان۔ سریانی زبان میں عیسیٰ کا معنی یسوع سے لیا گیا ہے، یسوع سے عیسیٰ نکلا ہے۔ یسوع، یسوع کا معنی ہے برکت۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ برکت والے۔ جہاں بھی گئے برکت ہی برکت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری سیرت دیکھیں، برکت سے بھری ہوئی ہے۔ عیسیٰ، قرآن کے ایک ایک لفظ میں معنی دیکھیے۔ کسی نبی کو، کسی بھی نبی کا ذکر قرآن میں ان کے باپ کے نام کے ساتھ یا ماں کے نام کے ساتھ نہیں آیا۔ محمد ابن عبداللہ آیا نہیں، ابراہیم بن طارق آیا نہیں، اسماعیل بن ابراہیم آیا نہیں، اسحاق بن ابراہیم آیا نہیں، یعقوب بن اسحاق آیا نہیں، یوسف بن یعقوب آیا نہیں، سلیمان بن داؤد آیا نہیں، یحییٰ بن زکریا آیا نہیں، کہیں نہیں آیا۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ مریم کا معنی کیا ہے؟ مریم علیہ السلام کا معنی خادمہ۔ کیا نام ہے؟ خدمت کرنے والی۔ یعنی آپ جب پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ کو جب حمل آیا تو آپ نے نیت کر لی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے یہ جب پیدا ہو، جب میری اولاد ہوگی تو اس کو تیری راہ میں چھوڑ دوں گی۔ تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر میں چھوڑ دیے، تو اللہ کے گھر میں خدمت کرتی تھی، تو آپ کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مریم۔ اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، کسی نبی کو اللہ نے نہیں کہا کہ ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، یہاں کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ، سن آف گاڈ نہیں، سن آف مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ ماں ہے جو باپ کے بغیر اس بیٹے کو پالنے والی ماں، تو وہ ماں الگ ماں ہے۔ اس نے باپ کا بھی حق ادا کیا، ماں کا بھی حق ادا کیا، تو اس ماں کا زیادہ احسان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس ماں کے نام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ ہم نے عیسیٰ، مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے دی۔ کیا دی؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم البینات، روشن دلیلیں دی، روشن معجزات، کلیئر کٹ، ہمیشہ کے معجزات۔ ایک دو معجزات بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ کا معنی کیا ہے؟ معجزہ نہیں بولنا، کیا بولنا؟ معجزہ۔ اعجز یعجز اعجازا فہو معجز، یعنی دوسرے کو عاجز کرنے والا۔ تو معجزہ، نبی کیوں معجزہ بتاتے ہیں؟ کہ جو آدمی نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے
نبی معجزہ بتا کر اسے عاجز کر دیتے ہیں کہ اب وہ ہار جاتا ہے انکار کرنے سے، ماننے کے سوا اسے کوئی چارہ نہیں. اسے کہتے ہیں معجزہ. تو معجزہ نبی کے لیے خاص ہے. اگر ولی سے کوئی ایسی چیز ہو جو دوسرے نہیں کہتے، اسے معجزہ نہیں بولنا، اسے کیا بولنا؟ کرامت. ولی کو اللہ کرامت کیوں دیتا ہے؟ اس نیک بندے کی عزت بڑھانے کے لیے. لیکن نبی کو اللہ کیوں دیتا ہے معجزہ؟ نبی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے سامنے والے کو چیلنج کرتے ہیں، دیکھو میں نبی ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تم کر کر بتاؤ. سامنے والا ہار گیا تو معجزہ. اور اللہ ہر نبی کو وہ معجزہ دیتا ہے جس چیز کی اس زمانے میں بہت عزت رہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کی بہت عزت تھی. جادو 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 جادو. تو اللہ نے ان کو ایسا معجزہ دیا، جادو مر گیا، ختم. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن، طب مشہور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی میکزیمم جو معجزے ہیں سب تمام طبیبوں کو ہرا دیے. تو ایک معجزہ بولیے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ مردوں کو زندہ کرنا. ہاں، بنا باپ کے پیدا ہو جانا. اور غور کریں اللہ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے. آپ کی سے میں پڑھ کر کہہ رہا ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کے معجزے کیا ہیں کہ یہ مردے کو جا کر کہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، مردہ اٹھ جاتا. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا شاید نوح علیہ السلام کے بیٹے شاید سام ہیں. تو ان کے لوگوں نے کہا آپ کو ہم نبی مانیں گے، یہ ہے خبر سام کی. نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کر دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سام کی خبر کھودنے کو کہتے ہیں. خبر کھودی جاتی ہے. کھڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا سام بن نوح انا عیسیٰ روح اللہ قم بإذن اللہ. لوگوں کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی، ستانے کے لیے کھڑے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے کھڑے ہیں. کہتے ہیں کہ اے نوح کے فرزند سام، میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں. سام کفن کو مٹی جھڑاتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. سام اٹھ کر کھڑ کر پوچھتے ہیں، اب لوگوں کی حالت، اسے کہتے ہیں معجزہ، ہار جانا. من انا انت عیسیٰ روح اللہ، من انت انا سام بن نوح. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سنا کہ جب آپ انتقال ہوئے تھے تو آپ کے سارے بال کالے تھے، یہ کیا ہوا کہ سارے داڑھی کے سر کے بال سفید ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پکارنے سے پہلے تک یہ کالے تھے. جب آپ نے پکارا اور مجھے روح ڈالی گئی تو میں ڈر گیا کہ قیامت آ گئی ہے. قیامت کا ڈر میرے دل میں اتنا ہے کہ قیامت کے ڈر سے میرے بال سفید ہو گئے. ہاں، اب نوح علیہ السلام کے بیٹے ثابت ہو گیا، سب جھک گئے، جھکنا پڑا، دوسرا کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ جئیں گے؟ کہ نہیں، وہ زندگی پیاری زندگی تھی، کامیاب ہو کے چلے گئے نا. بس ایک احسان کیجئے، پہلی مرتبہ جو روح نکلی تھی وہ برداشت نہیں کر سکا میں، اب جو میری روح جائے گی نا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس طرح کی تکلیف کے بغیر میری روح چلے جائے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور پھر وہ پھر سے انتقال ہو جاتے ہیں. اب غور کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہر چیز کیسی ہے جو ان امیجنیبل ہے. یعنی جو بھی آدمی میٹیریلسٹک ہے، غور کریں آج کی بیماری کیا ہے معلوم ہماری، وی بیکیم میٹیریلسٹک، مادیت. یہ ہوا تو چاہوں گا، پیسہ رہا تو جی سکتے، وہ ڈگری رہی تو کما سکتے. عربوں کو وہی پرابلم ہے نا. عربوں کا پرابلم کیا ہے؟ اللہ کیا عقل ہے. دیکھیے یہ پیٹرول کیا ہے، یہ پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے؟ کریوڈ آئل بولتے نا. دیکھیں یہ کیا ہے، کریوڈ آئل کیا ہے؟ یہ اللہ یہ آج سے 80 سال پہلے
اتنے غریب تھے کہ انگریز جب بانٹ لیا تو ان کی بستی لیا بھی نہیں، چھوڑ دیا، کوئی ویلیو لیس تھے لوگ۔ غریب تھا کہ اگر پیٹرول نہیں آتا تو ہم وہاں جا کر کما رہے نا، اگر پیٹرول نہیں آتا تو یہ ہمارے گھر میں آ کر پلیان توپ میں مسجد صاف کرتے تھے، اتنی غریبی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت دی، سونے چاندی سے نہیں دی، وہ کریوڈ آئل سے دی۔ وہ کریوڈ آئل ہے کیا؟ یعنی جو زمین کا شارپ، یعنی جو تکونا آ جاتا ہے، ٹرائنگل جم جاتا ہے، جیسا کہ گجرات میں کچھ کے پاس ہے، تو یہ جو ٹرائنگل رہتا ہے زمین کا، گجرات کا کارنر، تو وہاں پانی جاتا ہے تو کچرا کئی ہزار سالوں سے جمتا رہتا ہے تو ان جگہوں پر جہاں ایسے تکونے ہوتے ہیں، تو کچرا جم کر وہ کچرا کیا ہو جاتا ہے، وہ کریوڈ آئل بن جاتا۔ عرب میں زیادہ ایسے ٹرائنگل ہیں، قطر، دبئی، گبئی ٹرائنگل۔ تو وہ اللہ جو کچرے سے تم کو دولت دینے والا، کیا وہ تم کو سونے چاندی سے دولت نہیں دے گا؟ بٹھا کے کھلا رہا ہے، بٹھا کے تم کو بادشاہ بنا دیا، امریکہ کو تمہارے سامنے جھکا دیا۔ شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مرد مومن بادشاہ تھے وہ، شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ۔ شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ کی ایک تقریر میں سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تمہارے ایک پیسے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، کبھی عرب کو غلام بنانے کا خواب نہیں دیکھتا۔ ان کو مار دیا گیا، ان کے ہی مہندرے بھائی کو پیسے دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ عربوں کو اللہ پیٹرول دیا ہے۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ مادیت پرستی۔ اب ان کو کیا فکر ہوئی؟ ابھی چند سالوں، کتنے سالوں کے بعد پیٹرول ختم ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ارے بابا، کچڑ سے تم کو کھلانے والا اللہ تو زندہ ہے، آج کھلانے والا کل بھی تو کھلائے گا سامنے۔ نو، کچھ محنت نہیں کی ہے، بس آ گیا بس۔ تو ان کو فکر ہوئی کیا ہوگا پیٹرول ختم ہو گیا تو انہوں نے سوچا اس پیٹرول کے پیسوں سے ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، ہیلتھ سٹی بنائیں گے، اسپورٹ سٹی بنائیں گے، ڈسکو سٹی بنائیں گے، سنیما سٹی بنائیں گے، زنا سٹی بنائیں گے، حرام سٹی بنائیں گے۔ وہ سٹیز سے جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ ہمیشہ رہے گا۔ اسے کہتے ہیں مادیت کی سوچ۔ ہم بھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابا کے ہاسپٹل کو خرچہ کرے تو پیسہ ختم ہو جائے گا نا، انہوں تو مرنے والے تھی، مرتے سو آدمی کو کئی کو خرچہ کرنا، مرتے سو آدمی کو خرچہ کرے تو میرے جیتے سو آدمیاں کو رب کھلائے گا۔ میٹیریلسٹک، اور یہودیوں میں زیادہ ہے مادیت پرستی، ہر چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہی ایسے کہ یہ جو میٹیریلسٹک ہے، یہ پورا سوچ ٹوٹ جانا، باپ کے بغیر پیدا ہوتا بچہ، چانس ہی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم جو چانس سے ہونے کا سمجھتے ہو، میں کن سے بنانے والا ہوں۔ مجھے کچھ بنانا ہے، کن تو ہو جاتا ہے۔ تمہارے لیے کوئی بچہ باپ کے بغیر نہیں پیدا ہوتا، لیکن میں چاہوں تو باپ کے بغیر بھی بیٹا اولاد ہو سکتی ہے۔ تو ان کا آنا ہی یہودیوں کی جو بیماری ہے، میٹیریلسٹک بن جانا۔ دیکھو منا سلوا آ رہا تھا، آسمان سے اتر رہا تھا، نہیں منا سلوا، آپ نے سنا؟ ہمیں رہے تو کیا کریں گے؟ ہمیں سومالیاں آرام سے منا کھا لے کو، بننا کھا لے کو، بننا موزاں کھا کو جینے والے ہمیں۔ منا سلوا ملا تو آرام سے کھائیں گے، نہیں ان کو کھا لی، آج آلے کو ہے کل آنگا نہیں نا۔ اللہ پہ بدگمانی، اللہ نہیں دیں گا، اللہ نہیں دیں گا، خراب چیز ہے۔ میں کتنا بھی گنہگار ہوں، میرا اللہ مجھے دے گا، دے گا۔ یہی پاور ہے ہمارا، یہی ہمارا پاور ہے، بھول گئے۔ تو منا سلوا چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ وہاں جا کو لڑے تو ہمیں مر جائیں گے نا۔ تو یہ مادیت پرستی میں تھے، تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہی۔ اور ان کے معجزے کیسے ہیں کہ مردے کو زندہ کر دیتے، چانسلس، جو پیدائشی نابینا ہے اسے ہاتھ لگا کے بصارت آ جاتی،
کوڑ کی بیماری کے آدمی کو ہاتھ لگتا شفا ہو جاتی. پورے غیبی اللہ کی قدرتیں جو ہیں وہ زیادہ دکھ رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، وہ بینات، وہ روشن دلیلیں تم نے دیکھی.